وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامع حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے اور آغاز بھی قربانی پر ہے۔ ویسے تو ذوالحجہ کا مہینہ بھی جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینے یہ سال اللہ بڑی سلطنی پہلے ہی بنا دیے، اور محرم الحرام کا مہینہ بھی پہلے سے آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میدان کربلا کے واقعے کی وجہ سے مہینہ مشہور ہے، مہینے پہلے کیا ہے، لیکن یہ کہ میدان کربلا کے واقعے کی وجہ سے اس مہینے کو لوگ زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں میرا آقا علیہ السلام کا فرمان ارشاد ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو ہے۔ جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت برپا ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی علامات نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو حدیث پاک میں آتا ہے۔ وہ ساری علامتیں حدیث پاک سے ملتی ہیں، لیکن ان میں سے جو نشانیاں، جو علامات یعنی چھوٹی ہیں، صغرا، جس کو ہم یوں کہہ لیں کہ قیامت صغرا، قیامت صغرا آ گئی ہے، اس کے حوالے سے وہ نشانیاں ساری ظاہر ہو چکی ہیں۔ بس اب بڑی نشانی ہے کہ قیامت آئے گی۔ باقی جو آقا علیہ السلام نے علامتیں نشانیاں بیان کی ہیں قیامت کے آنے کی، وہ آقا علیہ السلام نے جو زبان نبوت سے نکالی ہیں، وہ ساری سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ وہ میں نے ایک بات کی ہے محرم الحرام کے مہینہ کے حوالے سے، میں قربان جاؤں کہ آقا علیہ السلام نے جس نے بھی اتباع کی ہے، جس نے بھی اتباع کی ہے، الحمدللہ وہ نام آج بھی روشن ہے۔ جس نے دین کے ساتھ تعلق جوڑا، دین کے ساتھ محبت کی، دین کے ساتھ پیار کیا، دین کو اپنے اوپر لاگو کیا، پھر دین کی اشاعت کی، الحمدللہ ان کے دنیا میں بھی نام روشن ہے اور قیامت کو بھی روشن ہو گئی۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ جو مہینہ ہے یہ قیامت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، اسلامی سال کے پہلے مہینے کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ کثیر اس کے فضائل ہیں جو حدیث پاک میں آتے ہیں، جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اور 9-10 کا روزہ اب یہ بھی آقا علیہ السلام کی ساری زندگی کا اس وقت کا آ رہا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ میدان کربلا کی اس واقعے کی وجہ سے اس مہینے کو لوگ زیادہ یاد کر رہے ہیں۔ جب بھی 10 محرم الحرام کی اس یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کی الگ فضائل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، جو حدیث پاک میں آتے ہیں، لیکن ہم بھی حصول برکت کے لیے اس مہینے میں آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے فضائل کی مناسبت سے، ان کے کردار کی مناسبت سے، ان کے ذل تقویٰ کی مناسبت سے، ان کی سخاوت کی مناسبت سے چند باتیں ہم کرتے ہیں جس میں ہماری اپنی بھی تربیت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بھی پیغام مل جاتا ہے۔ اصل میں تو فضائل یہ ہے، کیا اصل میں فضائل اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، فضائل میں
جو زندگی ہوتی ہے، جو زندگی کے ان کے افعال ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں تو اس سے ایک تو لگن بھی ہوتی ہے، ایک تعلق بھی جڑتا ہے، پھر بندے کی تربیت بھی ہو جاتی ہے، بندے کی صلاح بھی ہو جاتی ہے، بندے پہ اللہ کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو میں نے سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 کے حوالے سے میں یہ بڑی مشہور ہے، کبھی میرا دل کرتا ہے اس آیت کی مناسبت میں گفتگو شروع کرتا ہوں فضائل اہل بیت کے حوالے سے، اور کبھی انما یرید اللہ، کبھی اس پر میں بیان کر دیتا ہوں، اور کبھی جو ہوتا ہے وہ مرج البحرین یلدا قیام کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ یہ 3 آیتیں جو میرے علم میں ہیں اس میں فضائل اہل بیت ملتی ہیں، تو میں مختلف آیات کے مناسبت سے فضائل اہل بیت کے حوالے سے 2-4 باتیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑے انعام کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک الذی، یہ وہ انعام ہے، یبشر اللہ، جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو سنائی ہے، یہ سناتا ہے کہ جن کی نشانی یا جن کی علامت یہ ہے کہ وہ آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایماندار بھی ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، یہ خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی برکت، آنے کی برکت، آپ کی پیدائش کی برکت، آپ کی ولادت کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو اللہ توحید کی دولت عطا فرمائی۔ جو شرک کے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے وہ الحمدللہ سبحان اللہ جن کے مقدر میں تھا، جن کی قسمت میں تھا، جن کو یہ بات نصیب ہونی تھی، الحمدللہ وہ شرک کے گڑھے سے نکل کر انہیں اللہ کی توحید کا نور میسر ہے۔ پھر از بعد جنت کے راستے پر چلے، دوزخ کے راستے سے بچے، پھر کتنے بت بیت النشی میں رکھے ہوئے تھے جو ہمارے ہاتھوں سے تراشے ان کو خدا بنایا ہوا تھا۔ پھر میرا آقا علیہ السلام نے تبلیغ کے ذریعے، اپنے واعظ کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے الحمدللہ پھر ان کی پیشانیوں کو، یعنی پتھر کے بتوں کے سامنے سے ان کی پیشانیوں کو اٹھایا اور ایک وحدہ لا شریک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی دولت، یہ بہت بڑا انعام تھا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے میسر آیا۔ پھر اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو انہوں نے بڑے بڑے عجیب سلوک کیے، لیکن جب وہ عجیب سلوک کرتے تھے مخالفت میں، دشمنی میں، عداوت میں، آقا علیہ السلام نے ایک دن بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ کیا بد دعا نہیں کی ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، بڑی بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی اس زندگی کے اس حصے سے، اس خوبصورت عمل سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں درس ملتا ہے۔ ہم تو معمولی سی بات پہ لوگوں کے ساتھ اس طرح لڑتے ہیں اور اس طرح گھور کے دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم اس کو کچے کو کھا جانا، اور آج تک بندے نے یہ نہ دیکھا کہ القریب میرا کفن کر جانا، میری کوئی حیثیت نہیں ہونی، میری کوئی وقت نہیں ہونی، لیکن دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور دولت میں، اس مال میں، دنیا کے زر میں، لوگوں کو تکبر میں، غرور میں، بڑائی میں، ظلم و ستم میں اس دور کو داخل کر دیا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، بڑے عہدہ پر فائد ہو کر بھی اگر اس کے پاس عاجزی ہے، انکساری ہے، حسن اخلاق ہے، چہرے کی مسکراہٹ ہے، تبسم ہے، ہمدردی ہے، تعامل ہے، الحمدللہ اس سے بڑا خوش نصیب نہیں ہے کہ یہ دولت جس کے پاس ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، اس وقت جو حالات عالم کائنات میں پیدا ہو چکے ہیں وہ آپ کو پتا ہے، آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، خبریں سنتے ہوں گے کہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان ایک ایسے صوبے ہیں کہ صوبوں میں بڑے بڑے جو ہائی لیول کے لوگ ہیں، جگیردار بڑے بڑے، انہوں نے خاندان کے خاندان غلام بنائے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، نہ وہ دین حاصل کر سکے، نہ وہ دنیا پڑھ سکے، جھگڑے ہوئے، جہل
جو دوڑتا ہے اسے پکڑ کے سنسل میں سے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے وڈکے، ان کے باو اجداد نہ رہے اور رہنا انہوں نے بھی نہیں۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کفر کی حالت میں خدائی دعویٰ کرتے ہیں اور خدا بن ہوتے ہیں کہ کلمے کی صورت میں خدا بن کر رہتے ہوئے ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن فرعون جیسے نہ رہے، فرعون جیسے مرد نہیں، یہ نکال کر لوگوں کی عبرت بنا دیا۔ آج بھی مصر کے جیب گھر میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ فرعون جس کی آنکھ میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا، ڈرتے تھے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام رب کے نبی ہو کر، رب کے پیغمبر ہو کر، رب کے پیغمبر ہو کر جب اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ فرعون اس وقت حد سے تجاوز کر گیا ہے، حد سے تجاوز کر گیا ہے، اس کو تبلیغ کہیں پہنچو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ کوئی معاملت بھیجو، میرے ساتھ کوئی ساتھی میرے ساتھ بھیجو، مجھے فرعون سے خوف آتا، ایک اللہ کا نبی ہو کر فرمایا، عجیب اس کا ماحول اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں یہ بات میں کر رہا ہوں نا، میں وہ بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی، دشمنی کی، عداوتیں کی۔ اب ایک بڑی تفصیل بات ہے تو انہوں نے سلوک کس طرح کی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، علیحدہ موضوع ہے۔ حتیٰ کہ طائف کی وادی میں گئے، ان لوگوں نے بڑا عجیب سلوک کیا، جوڑا مار جو لہان ہو گیا، ایک باغ کی پناہ مانگی، سارا کچھ میں جو بیان کر دیا نا، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ استعمال کیا، اللہ من اید قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے مولا اس قوم کو میرے مقام کے بارے میں علم نہیں ہے، اگر یہ مجھے جان لیتے نا، سمجھ جاتے تو یہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ اللہ من اید قومی، اے باری تعالیٰ میں تو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں ان کی ہلاکت کے لیے، تباہی کے لیے، بربادی کے لیے نہیں آیا۔ وگرنہ طائف کی وادی میں بار بار فرشتے آتے تھے، بار بار ان کو قتل کرتے، تباہ کرتے، برباد کرتے، غرق کرتے، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ استعمال کیا، مولا اے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں چلو یہ نہیں ہے، اگلی نسل نہیں ہے، اگلی نسل کوئی نسل تو جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی، کہاں تک میرا آقا علیہ السلام کی امید تھا، کہاں تک میرا آقا علیہ السلام امید رکھتے ہیں، اندازہ لگے۔ آج الحمدللہ طائف کی وادی میں دیکھیں سارے مسلمان، پورا طائف مسلمان ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جو منشا سے آپ کو پوری اوپر آ رہا، میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ عجیب سلوک کیے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عجیب تیرے ساتھ سلوک کیے، پھر بھی تو نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، اس نے اخلاق پیش کیا، چہرے کی مسکراہٹ پیش کی، چہرے کا تبسم پیش کیا، تو نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے۔ اب ہمیں ان سے اس کے بدلے میں کچھ مانگنا نہیں ہے، کوئی طلب کرنا نہیں، ہاں لیکن ایک کام ان کو ضرور کرنا ہوگا، وہ کیا؟ قربان جائیں، اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پھر الفاظ آ رہا ہے کہ قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے۔ اب یہ جو آگے چیز مانگی جا رہی ہے نا، یہ نبی پاک نہیں مانگ رہے، یہ اللہ تعالیٰ خود مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبان نبوت سے اعلان کروا رہا ہے، تو اعلان رب کروا رہا ہے، تو پھر مانگ بھی رب کی ہے، طلب بھی رب کی ہے۔ جو آگے چیز کا ذکر ہو رہا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جتنے سلسلے ہوئے ہیں تبلیغ کے، واعظ کے، ایمان کے، اچھے اعمال کے، ایمان کی دولت کے، پھر تمہاری بات سلوکیاں، پھر میرے محبوب کی دعاؤں کا کرنا، اس پر ہم کچھ نہیں مانگتے، کوئی طلب نہیں، کوئی اجر نہیں، ہاں ایک کام تم نے پوری زندگی کرنا وہ کیا؟ إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک کام ضرور کرنا ہوگا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ معدت کا رشتہ تم نے جوڑنا ہے، جس کا رشتہ تمہارے دامن میں معدت ہو، ان کی محبت ہو، یا معدت یہ ایک محبت کا حصہ ہے، یعنی محبت معدت اس اوپر ایک درجہ ہے، جس طرح وہ ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں مرغابی کی اور مچھلی کی۔ مچھلی جو ہوتی ہے نا وہ بھی پانی کا جانور ہوتا ہے اور مرغابی بھی پانی کا جانور، لیکن مرغابی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے، لیکن مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طریقے محبت کے اوپر ایک معدت ہے، معدت محبت کے اوپر ایک درجہ رکھتی ہے، وہ ایک آخری سٹیج ہے کہ جس کے بغیر گزارا
نہ ہو سکے جس کے بغیر زندہ نہ رہ سکے. ایک بزرگ ہیں بہت بڑے امام گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جس دامن میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آگے فرماتے ہیں جس دامن میں محبت صحابہ نہیں ہے, پھر فرمایا جس دامن میں محبت اہل بیت نہیں ہے, یوں سمجھو کہ وہ بت خانہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بت خانہ ہے, وہ تو جنگل میں ایک ویران ہے, وہ تو برباد جگہ ہے. فرمایا اب آپ وہی جگہ ہے, رونق افزو وہی جگہ ہے جس میں محبت مصطفیٰ بھی ہے, محبت صحابہ بھی ہے, محبت اہل بیت بھی ہے, آل رسول بھی ہے. یوں سمجھو کہ وہ رونق افزا ہے, وہاں رونق کی رونق ہے, وہاں الحمدللہ کیا بہاریں ہی بہاریں ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم نے کام کرنا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا, اس نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے, اس نیکی کو جاری رکھنا ہے. کیا؟ اس نیکی کو چھوڑنا نہیں, بولیے جاری رکھنا ہے. کون سی محبت, کون سی نیکی؟ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کی نیکی کو چھوڑنا نہیں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نَزِدْ لَهُ فِي حُسْنًا, میں اس نیکی میں اضافہ کروں گا. کیا؟ اخروی زندگی میں بہت بڑا تحفہ تمہیں دوں گا. اخروی زندگی میں, کون سی اخروی زندگی کون ہے؟ ایک قیامت کے اگلے جہان کی جو زندگی ہے اس کو اخروی زندگی کہا گیا. کیا کیا ہے؟ بولیے, وہ اخروی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نَزِدْ لَهُ فِي حُسْنًا, تو نے ادھر رشتہ محبت جوڑنا ہے. نَزِدْ لَهُ فِي حُسْنًا, میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا, بڑھاتا جاؤں گا, اور پتہ کیا کروں گا؟ قیامت کے دن اخروی زندگی میں بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا, بہت بڑا انعام بدلہ دوں گا. مولا کس طرح دے گا؟ تو رب نے آخر میں سجدے کریمہ کے آخر میں بڑی پیاری بات فرمائی اور سننے والی ہے. قربان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ان اللہ تعالیٰ اس انعام کو بیان کرنے سے پہلے رب نے اپنے بیان کی خود صفائی دی, جب اسے اپنے بیان کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اعلیٰ ہے, وہ عظیم ہے, وہ کمال ہے, اسے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان اللہ, جو میں نے محبت اہل بیت پر میں نے جو بدلہ دینا ہے, جو بڑھا کر دینا ہے, وہ بدلہ کیا ہے مولا؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ. قرآن نے کتنا پیارا جملہ ہے, فرمایا ان اللہ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ شک سے مبرہ ہے, بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخروی زندگی میں نے محبت اہل بیت پہ بہت بڑا اجر, بہت بڑا انعام, بہت بڑی ڈگری دینی ہے, بہت بڑا عہدہ دینا ہے, اور بہت بڑا پروٹوکول دینا ہے قیامت کے دن اخروی زندگی میں. مولا وہ ہے کیا؟ فرمایا پہلے یہ میری بات سنو کہ ان اللہ, اس میں شک نہیں ہے. پہلے اپنی صفائی دی, اس میں شک نہیں ہے. مولا کیا؟ فرمایا غفور شکور, غفور شکور, غفور, ساری بولیے کیا فرمایا؟ غفور شکور. کیا مطلب؟ غفور کا معنی بخشنے والا, شکور کا معنی قدر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اب تمہیں بھی غور کرنا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی موادت کا رشتہ, یہ نسبت, یہ ارادت, یہ اتباع, یہ فرما برداری, یہ حکم کی تعمیل, ان کے کردار کو اپنانا, ان کی زندگی کو اپنانا, ان کی سیرت کے مطابق زندگی کا بسر کرنا. فرمایا اس کی قدر کوئی اور کرے یا نہ کرے, شکور, قدر میں کروں. وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے کو والدین کی قدر نہیں ہے, اگر قدر ہوتی تو یہ ضرور ادب کرتا, کبھی نافرمانی نہ کرتا. اس کو استاد کی قدر نہیں, اس کو قرآن کی قدر نہیں, اس کو علم کی قدر نہیں, ان کو بزرگوں کی قدر نہیں ہے, ان کو دین کی قدر نہیں ہے, ان کو مساجد کی قدر نہیں. کہتے ہیں نا کہ یار اس کو قدر نہیں ہے, اگر یہ قدردان ہوتا یا قدر شناس ہوتا تو خدا کی قسم یہ ضرور قدر کرتا, لیکن اس کے پاس قدر نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کو, نسبت کو, ارادت کو لوگوں تو معمولی سمجھ رہے ہو. لوگوں سنو, تم
نسبت قائم کر کے دیکھو، محبت کر کے دیکھو، محبت کا رشتہ اتباع کی صورت میں کر کے دیکھو، کوئی اور قدر کرے یا نہ کرے میں قدر کروں گا۔ مولا کس طرح کرے گا؟ فرمائے اخروی زندگی میں جب میں ساری دنیا کے سامنے تمہیں پروٹوکول دوں گا نا، میں قدر کروں گا، وہ دنیا دیکھے گی۔ مولا پھر بھی بتا تو صحیح کس طرح کرے گا؟ فرمائے تم نے میری صفت نہیں پڑھی۔ مولا کون سی؟ فرمائے غفور، میں بخشنے والا ہوں، میں قیامت کے دن تجھے اپنے دربار میں بلا کر میں تمہیں اس طرح پروٹوکول دوں گا، غفور، بخشش کی صورت میں تمہیں پروٹوکول دوں گا۔ تیری قدر کروں گا، اس تیرے عمل کی، تیرے اس فعل کی میں قدر کروں گا۔ کس صورت میں؟ بخشش کی صورت میں، کہ قیامت کو بخشش کا سرٹیفکیٹ میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ آئیے یہ قرآن مجید کی آیت تھی، اب میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات ہے، اب میں ابن المودہ فی القربہ، اس کی مناسبت سے میں اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک کثیر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں درج کی ہے۔ اب ان کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر مولوی بڑے بڑے حوالے دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے حوالہ نہیں دیتا کہ وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جب کسی کا جی چاہے میرے پاس آئے میں کتاب کھول کے آگے رکھ دوں گا، کیونکہ میرا اصل میں مطالعہ بھی اونچی کتابوں کا ہوتا ہے، میں نچلی کتابوں کا جلدی مطالعہ نہیں کرتا، تاکہ سند ہو مضبوط، یا سند مضبوط ہو، جب کسی کا جی چاہے الحمدللہ وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ صبح سرحد میں منصیرہ کی طرف ایک بیان تھا علی پور ہزارہ میں، تو وہاں میں نے یہ حدیث بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو دعائیں تمہاری پر کرنا فرض ہے۔ کتنی؟ جو میں آپ کو یاد کراتا رہتا ہوں، یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، کہ دو دعائیں کرنا فوریدہ علیکم، فوریدہ تمہارے پر فرض ہے کہ یہ دو دعائیں کرنا، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، یہ کس طرح کا فرض چیز ہے نا، اس طرح دو دعائیں کرنا بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ وہ بہت بڑی کانفرنس تھی، اس میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے ہائی لیول کے، تو اس علاقے کو صوبے کے، تو میں نے جب یہ بات کی پھر اس کو میں نے واضح کیا، مگر پہلی دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ایماندار اور عادل، کون سا؟ ایماندار عادل سربراہ عطا فرما۔ کیا؟ اور پروگرام کے بعد وہاں کا ایم ایل اے تھا، ایم ایل اے وہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے بات کرتا مولانا صاحب یہ جو ایماندار عادل ہے اس کی حدیث ہے۔ میں نے کہا میں لاہور سے آیا، میں دگوس میں نہیں آیا، میں دگوس میں مارنے نہیں آیا، الحمدللہ اس علاقے کے علماء کے پاس کتابیں موجود ہوں گی، نہیں تو میں علماء سے وہ حدیث دے دوں انشاءاللہ، نہیں تو میں حوالے دیتا ہوں۔ وہ ایک ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں نے کہا کل ان کے پاس جانا اور یہ حدیث یہاں انشاءاللہ موجود ہوگی اس حدیث میں کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دو دعائیں کرنا فرض ہے، اور اس میں ایماندار عادل، ایماندار بھی ہو اور عادل بھی ہو۔ اب اس دعا کے اندر جو اصل جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ کہے گا کہ یا اللہ ایماندار عادل سربراہ عطا فرما، اب جب ایماندار عادل سربراہ آئے گا تو پورے ملک کی رعایا کے لیے کیا ہوگا؟ عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اب پورے ملک کی عوام کے لیے یہ خیر خواہ ہے۔ میری بات میں غور نہیں کرنا، میں کو آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن کچھ بات آپ سمجھا دیں گے۔ میں مثلا میں کہہ رہا ہوں یا اللہ ایماندار عادل سربراہ عطا فرما، یوں سمجھو کہ پورے پاکستان کی جتنی رعایا، جتنی عوام ہے، جتنی مخلوق ہے، ان کی بہتری کے لیے میرے دل میں جو تمنا ہے اس کا ثواب مجھے ملے۔ کیوں کہ جب ایماندار عادل سربراہ آئے گا تو پورے پاکستان کی مخلوق کے لیے پورا عدل ہوگا، انصاف ہوگا، سب کو ان کے حقوق ملیں گے، حق ملیں گے، تو اس کے لیے میں اس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ تو
اس پر مجھے پوری مخلوق کا ثواب مل رہا ہے۔ جب بھی میں نے دعا کرنی ہے دن میں 5 مرتبہ کروں گا تو مجھے دن میں 5 مرتبہ ہی ثواب ملے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کوئی بھی بات الحمدللہ وہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب آئیے میں جو حدیث ہے اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پر میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے راوی کون ہے؟ حضرت میں نے بھی نام لیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے سکے چچا کے بیٹی ہے اور قرآن کی تفسیر کے یہ بانی ہے، پہلی تفسیر عباسی کی یہ بانی ہے اور قرآن کا علم ان کے پاس اتنا تھا۔ اکثر ان کی بات بڑی مشہور ہے کہ میری سواری کی لگام جنگل میں گم ہوتی ہے، میں وہاں نہیں تلاش کرتا، میں گھر میں قرآن کھولتا ہوں اور قرآن سے میری سواری کی لگام مل جاتی ہے۔ اتنا علم تھا ان کے پاس، جس کا قرآن کا علم۔ اور یہ خود فرماتی ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں اور میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں بھائی بہنا چچا اور تائی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ آتی ہے، وہ ابو طالب کے ساتھ آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لیکن راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ ہم دونوں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گئے۔ وہ راتیں بھی برکت والی تھی، وہ لمحات بھی برکت والے تھے۔ ہم الحمدللہ بسم اللہ کی پہلی بار، کیا بسم اللہ کی پہلی بار ایک حرف ہے با کی تشریح کرنی شروع کی ہم دونوں نے۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، بسم اللہ کی پہلی بار کی تشریح نہیں کر سکتی، مکمل نہیں ہو سکی۔ اور حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے اگر میں تشریح کروں نا، مجھے رب نے اتنا علم دیا ہے کہ بسم اللہ کی تشریح کروں 70 اونٹ، کتنے 70 اونٹ کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں اگر میں چاہوں۔ اگر علی کا علم اتنا ہے تو پھر نبی کا علم کتنا ہوگا؟ یہ تو ہماری بات قسمت کی، یہ بات وقتی ہے کہ ہم مختلف چیزوں کے اندر دنیا کو پھنسا دیا ہے اور نئی سیدھی باتوں کے اندر ہم نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ محترم محبت میں لاؤ، پیار میں لاؤ، جوڑنے میں لاؤ، قربت میں لاؤ، پیار میں لاؤ، انس میں لاؤ، ہمدردی میں لاؤ، خیر خائی میں لاؤ، دامن میں لاؤ، اس میں لاؤ، جدائی میں نہ لاؤ، دور نہ کرو۔ محترم اللہ کی مخلوق کو جوڑو، صحابہ کے فضائل بیان کرو، اہل بیت کے فضائل بیان کرو، صحابہ اہل بیت کا آپس میں جوڑ کے پیش کرو۔ اہل بیت صحابہ سے محبتیں کرتے تھے، پیار کرتے تھے، پھر ان کی زندگیاں ان کا انس بیان کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی پیدا ہو اور صحابہ کی محبت بھی پیدا ہو۔ اور ایک گروہ کہیں نکل گیا اور ایک گروہ کہیں نکل گیا، کوئی اہل بیت کی مخالفت میں ٹل گئے اور کوئی جناب صحابہ کی مخالفت میں ٹل گئے۔ لیکن تمہیں مبارک ہو، خدا کی عزت کی قسم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک وقت میں، ایک لمحہ میں اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ میں سے دائم رکھے، استقامت، اخلاص عطا فرمائے۔ ہمارے دامن میں آقا کے ساتھ گھر والوں، سارے اہل بیت، اہل رسول، ان کی محبت بھی رب نے دی ہے، سارے صحابہ کی محبت بھی دی ہے۔ یہ رب کا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سب قائم رکھے۔ آئیے محترم رسول برکت لے کر اس کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، کثیر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اس مجلس میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آنا شجرۃ وفاطمۃ حملها وعلی لقاؤها والحسن والحسین والحسین ثمرها والمحبون اہل البیت ورثوها ہم فی الجنہ حقا۔ یہ پوری اس حدیث کا متن ہے، پوری حدیث کا مطلب کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ عربی کے الفاظ ہیں جو آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلے ہیں۔ یہ اس کا پورا مطلب جو میں نے اصول برکت کے لیے میں نے بیان کیا اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے مطلب کو سماعت کر دیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیثوں کو محبت سے سنتا رہے اور محبت سے بیان کرتا رہے یہ زندگی کا مشن بنا لے، یہ زندگی کا مشن بنا لے، زندگی کا حصہ بنا لے. بس یوں سمجھو کہ میرا آقا علیہ السلام نے بہت بڑا تحفہ دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ میرے امتی قبر میں جائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی قبر چودھویں کے چاند کی طرح چمک جائے گی، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک جائے گا. اس لیے محترم عام گلہ، شکوہ، غیبت، جھوٹ ان کی بجائے، گپے لگانے کی بجائے آقا علیہ السلام کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی حدیث کی کتاب گھر میں رکھ لیں، عربی وہی نہ رکھیں جس میں اردو فقط اردو کی حدیث ہو، ترجمہ ہو، گھر میں رکھ لیں. بس اس کا کبھی مطالعہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ کوئی ایک حدیث پڑھ لی، اس حدیث کو پھر آگے بیان کر دیا، کچھ مجھ سے سن لی، کچھ کسی اور آدمی سے سنی. بس اللہ زندگی کا حصہ بنا لے، محبت میں، پیار میں، عشق میں، لگن میں کہ یہ الفاظ زبان نبوت کے ہیں، زبان نبوت کے ہیں. یہ میرے آقا کی زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہیں. محبت میں سے سنتے رہیں اور محبت سے بیان کرتے رہیں. پھر اگلی بات اس سے بھی کمال ہے. دیکھیں میں اگر کسی کو کہتا ہوں نا، کسی بزرگ کو، کسی عالم دین کو کہ میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر، تو یہ دعا کروانا میرا آقا کی سنت ہے. میرا آقا نے حکم فرمایا. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اویس کرنی لینا کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر فاروق نے حکم کیا تھا، فرمایا میری زندگی میں نہیں، کیونکہ زندگی میں جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اویس کرنے کا درجہ میرا آقا کو زیادہ نہیں، اس میں راز ہے. میرا آقا فرمایا میرے وصال کے بعد بھی جانا ان کے پاس، میری امت کی بخشش کی دعا کروانی. بار میں بات کر رہا تھا دعا کروانی، لیکن حضرت علی کا قول ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. فرماتا دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی. کیا تو کام ہی ایسا کر کے والدین سے تجھے کہنا نہ پڑے، اپنے پیر سے، اپنے شاعر سے، اپنے بزرگ سے، اپنے بڑے سے، اپنے استاد سے کہنے کی ضرور نہ پڑے. کمال یہ نہیں ہے یار میں منع نہیں کر رہا کہ جمعہ پر کے بعد نکل گئے کل سب منع کر دیا، میں منع نہیں کر رہا، میں بار بار واضح کر رہا ہوں دعا کروائیں، جتنی دل دعائیں کروانی چاہیے. لیکن حضرت علی نے تو سمندر بہا دیا ہے نا، باب مدینہ تو علم ہے نا، انہوں نے تو کمال کر دیا رضی اللہ عنہ. فرمایا دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. کمال یہ نہیں کہ تو خود کہے، کمال یہ کہ دعا والدین کے دل سے خود نکلے. اور ہم کسی کو 10 روپے بعد فقیر کو دیتے ہیں، پوری لسٹ دعاؤں کی اس کو دے دیتے ہیں. صرف 10 روپے دیتے ہیں فقیر کو اور پوری لسٹ دعاؤں کی اس کو سمجھا دیتے ہیں. یہ بھی دعا کرنا، یہ بھی کرنا. اللہ کے بندے تو نے اس پہ احسان کیا، اس کو 10 روپے دے دیں اور 10 روپے دے کے اس کی رضا کریے. خاموش ہو جا، جو اس کی منہ سے نکلے گا وہی تم کی فکر ہے، وہی تیرے لیے فائدہ مند ہے. بہرحال ایک بات کر رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی. ماں بہت جب ٹائم ہو رہا ہے میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام یہ مطلب ہے تو ہاں ایک میں بات بھول گیا کہ آقا علیہ السلام نے خود یاد اٹھایا.